کہ یہ نہیں ہے دین کا اصل چہرہ، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کسی نام نہاد سیاستدان کو سیاست کے نام پر آج کے بعد پاکستان کے فیلڈ مارشل، افواج پاکستان کے کسی ایک جنرل، پاکستان کے کسی ایک سپاہی کے خلاف بھی بات کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ چچا، وہ ٹوپی والے چچا، فیلڈ مارشل بھی سوچ رہے ہوں کہ بس کر پھٹ جائے گا۔ اس وطن کے لیے آپ کے ہاتھ میں ہم قید کرتے ہیں، جیسا کہ مئی میں ہم نے کہا تھا کہ 30 لاکھ مدارس کے طالب علم آپ کے ایک حکم کے منتظر ہیں۔ چچا، وہ پگڑی والے چچا، سامنے والے کو ہلکا جان کر بھاری ہیں آپ کا معیار دیکھا کتنے معیاری ہیں آپ، اف تلک کرتے نہیں ذل الہی کے خلاف، آپ کو دربار کی عادت ہے، درباری ہیں آپ۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو علی زی ولاگز۔ عمران خان کو لائیو ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر کے اسٹیبلشمنٹ کے ان آفیشیل اسپوک پرسن کی طرف سے دھمکیاں دی گئیں۔ عمران خان کے لیے واپسی کا راستہ بند ہو چکا ہے۔ عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ، 9 مئی اور غداری اور فوج میں بغاوت کے مقدمے۔ عمران خان صاحب کا کیا مستقبل ہے، اس کے اوپر آج اس ویلاگ میں بات کریں گے، لیکن اس ویلاگ کو آپ نے پورا دیکھنا ہے۔ ویلاگ کے دوسرے حصے میں علماء سو کے حوالے سے بات کروں گا آج میں، جن درباری ملاؤں کو لا کر کے بٹھایا گیا اور پھر ان سے بیعت لی گئی۔ وہاں پر ان درباری ملاؤں نے کیا کچھ کہا، کیا حقیقت ہے اور کیا ان کا ماضی ہے۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ پارٹ آف دس ویلاگ ہوگا، آپ نے اس کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ پہلے آپ کے ساتھ فیصل واوڈا کی کچھ باتیں شامل کر لوں۔ اس میں مہر بخاری نے سوال جب ان سے پوچھا عمران خان کے فوجی ٹرائل کے حوالے سے، تو اس نے کہا میں اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتا، عمران خان کا ملٹری ٹرائل شروع ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو اب صرف اللہ بچا سکتا ہے، دنیاوی کوئی کاغذ، کوئی جج اب عمران خان کو نہیں بچا سکتا، کوئی واپسی کا راستہ عمران خان کے لیے نہیں ہے۔ عمران خان تو پہلے دن سے اللہ کے آسرے پہ ہے، اسے کسی طاقتور کا آسرا نہیں ہے۔ اگر ہوتا نا تو نواز شریف کی طرح 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ سائن کر کے کھسک جاتا۔ وہ آج زندان میں بیٹھ کر کے بھی پاکستان کی تاریخ کے طاقتور ترین شخص کے خلاف سرعام بول رہا ہے۔ اسے کسی کاغذ، پینسل، کسی طاقتور سے، کسی عدالت سے کوئی توقع نہیں ہے۔ وہ اپنے ملنے والوں کو سرعام کہتا ہے کہ میرا اللہ پہ یقین ہے، میں قرآن پڑھتا ہوں، میں حق کے ساتھ کھڑا ہوں، اس سے مجھے پیچھے نہیں ہٹایا جا سکتا۔ جبکہ اس وقت ریاست کی طرف سے وہ شکنجہ عمران خان کے خلاف تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جس میں ان کا ملٹری ٹرائل ہو، غداری کے مقدمات ہوں، فوج میں بغاوت کے مقدمات بنائے جائیں، فیض حمید کو وعدہ معاف گواہ بنایا جائے۔ چلیں دے بھی دیتا ہے فیض حمید اگر گواہی، تو کیا ہوگا؟ وہ جیل میں بھیجا تھا مانیکا آپ نے، اس سے گواہیاں دلوائیں، انعام شاہ سے دلوائیں، وہ پولیس والے ٹیبل کے نیچے سن رہے تھے ان سے دلوائیں، اون چودھری بھیجے گئے، تو یہ بھی دے دے گا۔ اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ عمران خان کو کیا فرق پڑ جائے گا فیض حمید کی گواہی سے؟ وہ تو ایک بات کے اوپر قائم ہے کہ میں حق پہ ہوں اور میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، اگر یہ مجھے زندگی بھر جیل میں رکھیں یا یہ مجھے مار دیں۔ تو بس پھر آپ کے ہاتھ میں ہے گیم اس وقت، آپ اپنی مرضی کرتے جائیں۔ اور آپ نے کہا کہ اب صرف اسے اللہ بچا سکتا ہے، تو ہم بھی دیکھیں گے پھر انشاءاللہ کہ اللہ اسے کیسے بچائے گا۔ فیض حمید کے ساتھ اگر آپ نے ریلیٹ کرنا ہے سیاسی مداخلت میں عمران خان کو، تو پہلے آپ نے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ عمران خان کا اس کے ساتھ تعلق تھا، جبکہ فیض حمید کا دوسری جماعتوں کے ساتھ تعلق تھا۔ اس کی تو گواہیاں یوٹیوب کے اوپر پڑی ہوئی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا بیان نکالیں، باجوہ اور فیض آئے تھے، ہمیں کہا تھا عمران خان کی حکومت کے آرٹیکل 6 لگائیں ان تمام جماعتوں کے رہنماؤں کے اوپر جن کے ساتھ فیض ملا تھا، سمیت فیض کے، مولانا فضل الرحمان کے اور باقی پارٹیوں کے۔ مولانا نے کہا سب کے ساتھ آیا تھا مل کر کے۔ ایک ISI کا DG جا کر کے ملتا ہے منتخب حکومت کو گرانے کے لیے، آرٹیکل 6 غداری ہے۔ عمران خان کے ساتھ تو بعد میں تعلق ثابت ہوگا نا، پہلے یہاں پر تو تعلق ثابت کریں۔ اب جس دن یہ مقدمہ نکل کر کے سول کورٹ کے اندر آئے گا، ہائی کورٹ کے اندر آئے گا، سپریم کورٹ کے اندر آئے گا، آپ دیکھ لیں گے اس کا انجام۔ لیکن اگر جج بھی اپنی مرضی کے بیٹھے ہوں، عدالتیں بھی اپنی مرضی سے چل رہی ہوں، تو پھر فیصلے کیا ہوں گے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ جناب درباری ملاؤں کو بلایا گیا، دربار میں بٹھایا گیا، ان سے نعرے لگوائے گئے اور بڑے پرجوش انداز میں۔ ایک مولوی صاحب کیا فرما رہے تھے، ذرا یہ سنیے۔ کسی نام نہاد سیاستدان کو سیاست کے نام پر آج کے بعد پاکستان کے فیلڈ مارشل، افواج پاکستان کے کسی ایک جنرل، پاکستان کے کسی ایک سپاہی کے خلاف بھی بات کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ چچا، وہ ٹوپی والے چچا، وہ فیلڈ مارشل بھی سوچ رہے ہوں کہ بس کر پھٹ جائے گا، اتنا چیخ چیخ کر کے بول رہا ہے۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تم جو اجازت نہیں دو گے، یہ جو جیل میں بیٹھا ہوا آدمی ہے اسے تمہاری اجازت کی ضرورت ہے؟ وہ تم سے اجازت مانگے گا یا تم اجازت نہ دے کر کے اس کا کچھ اکھاڑ دو گے؟ پاکستان کے طاقتور ترین شخص کی اسے اجازت نہیں درکار، وہ اس کے خلاف بول رہا ہے، تو تم اجازت دو یا نہ دو،
درباری ملا طاہر اشرفی، اس نے کیا کہا، ذرا یہ مختصر سا کلپ دیکھیں۔ اس وطن کے لیے آپ کے ہاتھ پہ ہم بیعت کرتے ہیں، جیسا کہ مئی میں ہم نے کہا تھا کہ 30 لاکھ مدارس کے طالب علم آپ کے ایک حکم کے منتظر ہیں۔ چچا، وہ پگڑی والے چچا، یہ بیعت جو ہوتی ہے نا، یہ طاقت کے لیے نہیں ہوتی، یہ حق کے لیے ہوتی ہے۔ بیعت حق کی جاتی ہے، طاقت کی نہیں۔ اور یہ جو 30 لاکھ مدارس کے طلباء کہیں پر بھی بیچنے چلے جاتے ہو نا، ان کا سودا کرنے، ٹھگنے، کہ میرے پیچھے کھڑے ہیں 30 لاکھ۔ پتہ ہے یہ جو 30 لاکھ طلباء ہیں نا، وہ ایک سوال پوچھ رہے ہیں آج کل، اور ان کا سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اشرفی صاحب، ہم نکل پڑیں گے آپ کے اشارے پہ، لیکن آج کل جو جنگ چل رہی ہے نا، وہ پتہ کس کے ساتھ ہے؟ وہ سامنے جو افغانستان کی فوج لڑ رہی ہے، اس یونٹ کا نام ہے بدری 313۔ صحابہ کے نام، بدر کے واقعہ یاد ہے نا آپ کو؟ 313 بدری ان کے نام پہ ہے، ان کی داڑیاں ہیں، ان کے جھنڈے کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ تو اشرفی صاحب ذرا یہ بتائیں، آپ کے حکم پہ ہم 30 لاکھ نکل آئیں گے، لیکن مر گئے تو شہید کون ہوگا؟ یہ مائیں مدارس میں اپنے بچوں کو دین سیکھنے کے لیے بھیجتی ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے بھیجتی ہیں، ڈھالری جنگیں لڑنے کے لیے نہیں۔ یہ تم جیسے متولی ہیں، ان کے ٹھیکیدار ہیں، ان کے جو کسی دربار میں جا کر کے اپنے ذاتی فائدے کے لیے ان 30 لاکھ کا نام لے لیتے ہو کہ ہم کٹوا دیں گے ان کو تمہارے حکم پہ سردار۔ یہ گھروں میں جا کر کے وظیفے مانگ کر کے، کھانا کھا کے، غربت میں گزارا کر کے وہ نبی کی سیرت پڑھتے ہیں، قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں کہ یہاں پہ بھی کوئی احمد بن حنبل پیدا ہو جائے، یہاں پہ بھی کوئی امام مالک کا شاگرد بڑا پیدا ہو جائے۔ اس لیے نہیں کہ تم حکم دو اور کٹ مریں جا کر کے، یہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے یہ معصوم بچوں کے سودے نہ کیا کرو بادشاہوں کے درباروں میں جا کر کے۔ یہ جو تم بار بار درباروں میں جا کر کے بیعت کرتے ہو نا، ذرا عمران خان کے دور میں یہ کیا بیعت کر رہا تھا، کس کے ہاتھ پہ، ذرا یہ وہ بھی سنیے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں، آج پھر کہنا چاہتا ہوں، خوشامد کیا کر رہی، بڑھاپے میں آ گئے۔ میں اس عمران خان کو جانتا ہوں، علماء میرے پاس ایک گواہی ہے آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں۔ 27 کی رات تھی، بیت اللہ کا جوار تھا، تہجد کا وقت تھا، میں اور حضرت پیر صاحب موجود تھے جب بیت اللہ کے جوار میں عمران خان نے اپنی تقریر اٹھا کے سائڈ پہ رکھی، کہا میری خواہش تھی میں کبھی تم سے مخاطب ہو جاؤں اور تم سے ایک گزارش کروں، ایک عرض کروں، ایک التجا کروں کہ آئے آقا کی ناموس کے لیے عالمی سطح پر قانون سازی کروائیں، اقوام متحدہ کے اندر، OIC کے اندر۔ کیا وہ عمران خان کسی گستاخ رسول، کسی قادیانی نواز کا حامی ہو سکتا ہے؟ اور میرے عزیزو، ہم بھی بال سفید ہو گئے، جو اقوام متحدہ میں وہ کہہ آیا ہے اس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے اقوام متحدہ میں کہہ دیا ہم اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں جو ایک اللہ پہ یقین رکھتا ہے، اپنی جان تو قربان کر سکتے ہیں، اپنے کشمیری بھائیوں کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اس کے بعد میں آخری بات کہہ کے ختم کرنا چاہتا ہوں، گالیاں دینا، تہمتیں لگانا، افواہیں پھیلانا، بد زبانی کرنا، یہ منافقوں اور ابو جہل کے ماننے والوں کا کام۔ اب کل تک اس کی امت مسلمہ کا لیڈر عمران خان تھا، آج وہ قید میں ہے تو اس نے امت مسلمہ کا لیڈر دوسرا بنا لیا۔ اور یہ جو تم بار بار درباروں میں جا کر کے بیعت کرتے ہو نا، یہ کل یزید کے دربار میں بھی تم جیسے علماء سو تھے جنہوں نے بیعت کی تھی، لیکن حق دربار میں نہیں، خیمے میں تھا۔ آج بھی حق دربار میں نہیں، زندان میں ہے۔ اور کل حق بغداد کی گلیوں میں کوڑے کھا رہا تھا، بادشاہ کے دربار میں نہیں تھا۔ امام احمد بن حنبل کو بغداد کی گلیوں میں کوڑے مارے گئے تھے، دربار میں حق نہیں تھا۔ امام ابو حنیفہ کو بغداد کے زندانوں میں کوڑے مارے گئے، حق کل بھی زندان میں تھا، حق آج بھی زندان میں ہے۔ حق دربار میں نہیں ہوتا ملا، ریاستی ملا۔ حق سڑکوں چوراہوں پہ آج بھی گولیاں کھا رہا ہے، حق دربار میں نہیں ہے، حق آج بھی زندان میں قید ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، جب ریاستی عقیدہ مسلط کیا جا رہا تھا نا، تو تم جیسے درباریوں نے کھڑے ہو کر کے بیعت کر دی تھی، لیکن احمد بن حنبل نے بغداد کے بازاروں میں کوڑے کھائے تھے۔ آج عرب کے صحراؤں میں دفن ہے وہ ریاستی عقیدہ، آج امت کھڑی ہے احمد بن حنبل کے عقیدے کے ساتھ۔ کل تم سب بھی پاکستان کی مٹی میں دفن ہو جاؤ گے، نظریہ عمران خان کا زندہ رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ حاکمیت صرف میرے اللہ کی، آئین کی ہر سطر قرآن و سنت کے مطابق ہوگی۔ یہ ذاتی استثناء اللہ کے دین کے خلاف ہے۔ یہ جبر، یہ ظلم، عوام نے جن کو مسترد کیا انہیں زبردستی عوام کے اوپر بٹھا دینا ظلم ہے، جبر ہے، یزیدیت ہے۔ یہ حق ہے، یہ ننگا حق ہے، اور یہ تا قیامت زندہ رہے گا انشاءاللہ تعالی۔
آج جو حق کے ساتھ کھڑے ہیں لاشیں اٹھا رہے ہیں، جبر برداشت کر رہے ہیں، جبری گمشدگیاں برداشت کر رہے ہیں، زندانوں میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن حق کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور تم جیسے درباروں میں تالیاں بجانے والے، اور ٹھیک کہا تھا تمہارے بارے میں کسی نے، سامنے والے کو ہلکا جان کر بھاری ہیں آپ کا معیار دیکھا کتنے معیاری ہیں آپ۔ اف تلک کرتے نہیں ذل الہی کے خلاف، آپ کو دربار کی عادت ہے، درباری ہیں آپ، وہ درباری ملا ہو تم۔ وہ مشرف ڈکٹیٹر تھا، بیٹھا ہوا تھا، تو اس کے سامنے عدنان کاکا خیل آ کر کے بیٹھ گئے ایک دن، اور ان کی میرے ذہن میں آج وہ تقریر آ رہی تھی جب وہ کہہ رہے تھے کہ یہ آپ کے اوپر قائد کی لگی ہوئی جو تصویر ہے نا، یہ بھی شرمندہ ہے کہ جنرل تم تو سرحدوں کے محافظ تھے، تم اقتدار کے ایوانوں کی راہ کس نے دکھائی۔ آج وہ عدنان کاکا خیل بیچارہ کسی مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو دین سکھا رہا ہوتا ہے۔ دربار میں جگہ نہیں ملتی، دربار میں ان جیسوں کی جگہ ہے۔ ایسے آتے ہیں دربار میں جو سعودیہ کے شاہی درباروں سے لے کے پاکستان کے مارشلی درباروں تک اپنا دبدبہ رکھتے ہیں، اور معصوم پاکستانیوں کے بچوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پیچھے کھڑے ہیں، آپ کا ایک حکم ہوگا یہ بارڈر کو دوڑ جائیں گے۔ یہ درباری ملا آج اس جبر، اس ظلم کے خلاف ان کے منہ سے لفظ نہیں نکلتا۔ پاکستان کی عوام بات کرتی فوج کے خلاف، جس نے اور کون فوج کے خلاف بات کرتا ہے؟ اور بات کرتے ہیں مینڈیٹ چوروں کے خلاف، زبردستی ہمارے اوپر حاریموں کو مسلط کرنے والوں کے خلاف، سیاست میں مداخلت کرنے والوں کے خلاف۔ یہ کل فیصلہ آیا، اس میں بتایا یہ کرپشن بھی کرتا تھا، یہ ذاتی فائدے کے لیے لوگوں کو نقصان بھی دیتا تھا، اس کے پاس ملکی راز بھی محفوظ نہیں تھے، تو ہم تو اس کی بات کرتے کہ یہ مت کرو، آئین تمہیں اس کی اجازت نہیں دیتا، اپنی حدود کو کراس مت کرو، جو کام تمہارے ذمے ہے وہ کرو، ہمارے اوپر اپنی مرضی کے فیصلے بند کمروں میں مسلط مت کرو۔ اور تم درباری جا کر کے کیا بتا رہے ہو کہ جو بات کرے گا اجازت نہیں دیں گے؟ اور تمہاری اجازت لی کس نے ہے؟ تم سے پوچھا کس؟ پاکستان کے علماء کو یہاں سوچنا چاہیے، جو نبیوں کے وارث ہیں، جو اللہ کا دین لوگوں کو سکھاتے ہیں، ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ آپ نے اس آنے والی نسل کو اللہ کا دین بتانا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بتانی ہے۔ ان جیسے علماء سود درباریوں کی وجہ سے لوگوں کا آپ سے اعتماد اٹھ رہا ہے۔ ان کے خلاف اعلان بغاوت کریں، کہیں کہ ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ درباری ہیں، اپنی پاؤ بوٹی کے لیے خدا کی آیتوں کا سودا کرتے ہیں، یہ بیچتے ہیں خدا کے دین کو درباروں میں جا کر کے اپنے ذاتی فائدے کے لیے۔ ان سے اعلان لا تعلقی کریں، آپ بتائیں لوگوں کو کہ یہ نہیں ہے دین کا اصل چہرہ، ان کے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو ممبر پہ بیٹھ کے آپ ہمارے بچوں کو دین سکھاتے ہیں، یہ لازم ہے کہ وہ آپ پہ بھروسہ کریں، وہ آپ پہ ٹرسٹ کریں، وہ یقین کریں آپ پہ کہ یہ جو آیتیں پڑھ رہا ہے یہ ٹھیک بتا رہا ہے۔ لیکن ان جیسے درباری ملاؤں کی وجہ سے آپ کی ساکھ کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ خدا را ہوش کے ناخن لیں، یہ قابض ہمیشہ نہیں رہیں گے پاکستان کے اوپر، یہ چلے جائیں گے، یہ خدا کا نظام ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ خدا کا دین بتانے والے کے اوپر بیٹھ کر سننے والے لوگوں کا اعتماد ہو، اور ان جیسے لوگوں کی وجہ سے آپ کی ساکھ کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ لا تعلقی کا اعلان کریں، ان سے ہٹائیں، اپنے آپ سے دور کریں ان کو، اور سریعام کہیں یہ درباری ملا ہیں، انہوں نے کل بھی ظلم کی بیعت کی تھی، یہ آج بھی ظلم کی بیعت کر رہے ہیں، یہ آگے بھی ظلم کی بیعت کریں گے، لیکن حق درباروں میں نہیں ہوتا، حق سڑکوں چوراہوں پہ گولیاں کھا رہا ہوتا ہے، حق زندانوں میں ہوتا ہے، یہ تاریخ سے ثابت ہے، اور ہم ایسے درباری ملاؤں کی کسی بات پہ یقین نہیں کرتے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویلاگ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلے ویلاگ میں آپ سے مزید بات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔